فیہا اس میں فاکہۃ پھل ہیں، اس زمین کے اندر سے پودے نکلتے ہیں، درخت نکلتے ہیں جن کے اوپر پھل بھی لگتے ہیں، جن کے اوپر پھول بھی لگتے ہیں، جو خوبصورتی کا سامان بھی ہوتے ہیں اور انسانوں کے لیے ایندھن اور غذاؤں کا بندوبست بھی کرنے والے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات میں سے ایک احسان ہے کہ انسانوں کو اگر کھانے کی ضرورت ہے تو اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کیا کہ صرف ایک ہی طرح کا کھانا اللہ تعالیٰ نازل کر دے، ایک ہی طرح کا کھانا اللہ رب العالمین عطا کر دے، بلکہ انسان کو طرح طرح کے ذائقے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، پھل پیدا کیے ہیں تو ان کی مٹھاس ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، اور فاکہہ ان پھلوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کو مزے کی خاطر کھایا جاتا ہے۔ تو کچھ پھل ایسے ہیں جن کو انسان مزے کی خاطر ہی کھاتا ہے، اور کچھ پھل ایسے ہوتے ہیں کہ جو مزے کا کام بھی دیتے ہیں اور غذائیت کا کام بھی دیتے ہیں، جیسے کہ کھجور کا پھل ہوتا ہے، والنخل، اور کھجور کے درخت ذات الاکمام، خوشوں والے۔ اللہ رب العالمین نے پھل کو کس طرح غلاف کے اندر لپٹایا ہوا ہے، اور غلاف کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کثافتیں اور گندگیاں جو کھانے کی چیزیں اس تک نہیں پہنچتی ہیں۔ دوسرا، وہ پھل خول کے اندر ہونے کی وجہ سے، غلاف میں ہونے کی وجہ سے، چھلکے کے اندر ہونے کی وجہ سے دیر تک محفوظ بھی رہتا ہے، دیر تک وہ خراب بھی نہیں ہوتا۔ اور جو پھل جس قدر قیمتی ہوتا ہے اس کا غلاف اور اس کا پردہ اور اس کا چھلکا اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی مضبوط بنایا ہے۔ ذرا اخروٹ کو دیکھیے، ذرا بادام کو دیکھیے کہ قیمتی اشیاء ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کور بھی انتہائی زیادہ مضبوط اور قیمتی چڑھایا ہوا ہے۔ والحب، اور اناج ذلال سے بوسے والا، والریحان، اور خوشبودار پھول۔ اللہ رب العالمین نے اناج پیدا کیا، گندم کو پیدا کیا ہے، اس کا دانہ انسان استعمال کرتا ہے اور اس کا بھوسا یہ جانور کھاتے ہیں، اور جو بھوسا جانور کھاتے ہیں حقیقت کے اندر یہ بھی ایک لحاظ سے بالواسطہ انسانوں ہی کے کام آتا ہے کہ اس بھوسے کے ذریعے سے جانوروں کے جسم پلتے بڑھتے ہیں، ان کا دودھ ہوتا ہے، دودھ کو بھی حضرت انسان استعمال کرتا ہے، جانوروں کا گوشت ہوتا ہے، جانوروں کے گوشت کو بھی حضرت انسان استعمال کرتا ہے، اور ان جانوروں کو بیچ کر انسان ہی پیسے کماتا ہے۔ تو کائنات کی ہر چیز بالواسطہ یا بلا واسطہ انسان کی خدمت کے اندر لگی ہوئی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، والریحان، ریحان کا ایک معنی دانہ بھی ہوتا ہے کہ اناج کا دانہ انسان استعمال کرتے ہیں اور بوسا جانور استعمال کرتے ہیں، اور ریحان کا ایک معنی علماء نے خوشبودار پھول بھی کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ساخت کو اس طرح بنایا ہے کہ انسان بھوک کو محسوس کرتا ہے، سونگھنے کی صلاحیت اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ جو یہ کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے طرح طرح کے پھولوں کو بھی پیدا کر دیا ہے، گلاب کا پھول ہے، چنبیلی کا پھول ہے، تو ان پھولوں کی خوشبو جس وقت انسان سونگتا ہے تو انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے، ایک فرحت حاصل ہوتی ہے، اور انسان کو ایک تازگی محسوس ہوتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لوگوں اپنے رب کی تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے جنوں اور اے انسانوں، اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مراد یہ ہے کہ اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ نہیں، ان کا اعتراف کرو، غور و فکر کرو، توحید تک پہنچ جاؤ، اللہ کے اوپر ایمان لے آئے، ایمان لانے کے تقاضوں کو پورا کرو۔ تکذیب اور انکار کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ انسان ان نعمتوں کو اللہ کی نعمتیں ہی تصور نہ کرے۔ یہ جو چیزیں اللہ رب العالمین نے بنائی ہوئی ہے، انسان ذہن کے اندر یہ بات رکھ لے کہ اللہ نے کچھ بھی نہیں بنایا، یا انکار اور تکذیب کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ انسان ذہن کے اندر یہ بات لے آئے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے بنایا ہے، یا بتوں نے ان ساری چیزوں کو ہمارے لیے بنایا ہے۔ یا تکذیب اور انکار کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ انسان ذہن کے اندر تو یہ بات سمجھے یہ ساری نعمتیں، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے بنائی ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرے اور ہستیوں کا شکر ادا کرنے کی طرف چلا جائے۔ تو یہاں پر بہترین جو مضمون انسان کو سمجھایا جا رہا ہے وہ یہ کہ جس قدر بھی نعمتیں ہیں، اے انسان تو یہ ذہن کے اندر آ کہ یہ ساری تیرے لیے اللہ نے بنائی ہیں، تو نے بس ان کو جائز طریقوں سے حاصل کرنا ہے، اور جو نعمتیں تو حاصل کر لے، اس میں سے بندوں کی حقوق، صدقات اور عشر کی صورت میں نکل سکتے ہیں تو نکال، پھر باقی جو نعمتیں تیرے پاس ہیں اس طرح ان کو استعمال کر کے اس کے اندر تو نہ بخل کرنے والا ہو، نہ ہی فضول خرچی کرنے والا ہو۔ اور ان ساری نعمتوں کا بہترین شکر یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے کی طرف آ جائے، اللہ رب العالمین کی بندگی کی طرف آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد فرما رہے تھے، اور تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم